بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز دوستوں، معزز دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک عطیہ خداوندی ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک حسین اور زرین موقع ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے آج کی تقریر کا عنوان رکھا ہے رمضان کے اخیر عشرے کے اعمال. اس اخیر عشرے میں ہم کیا خاص اعمال ایسے کریں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی بندگی سے اور اس کی عبودیت سے خوش ہوتا ہے. بندہ جتنی بندگی کرتا ہے، جتنی عبدیت کا مظاہرہ کرتا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائٹ بند کرو بولے تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام رکھے اور بہت سارے صفاتی نام اور خصوصیات والے نام بھی رکھے. ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے لفظ عبد کو پسند فرمایا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں معراج کے واقعے کو بیان کیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی حرم مکی سے لے کر مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبدیت اور بندگی بے انتہا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا مقصد بھی بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا، عبدیت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. تو انسان اور جنات کی عبدگی اور بندگی کے لیے پیدا ہونے کا ہی مقصد ہے دنیا میں آنا اصل میں. تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس عبدیت کے معیار کو نکھارنے والا مہینہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف اپنے قرآنی احکامات کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بندوں کی رہبری فرمائی،
وہیں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو بھی یہاں پر بھیجا، جنہیں رجال اللہ کہہ سکتے ہیں آپ کتاب اللہ کے بعد۔ وہ بندے حضرات انبیاء کرام اعلیٰ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات۔ حضرات انبیاء کرام دنیا میں آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر بتایا کہ اللہ کی مرضی کی زندگی کیسے گزاری جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پیغمبروں میں ایک امتیازی شان اپنی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر ایک ایک لمحے کی قدردانی کر کر صحیح طور پر عبادتوں کو انجام دے کر آپ نے امت کو بتایا کہ رمضان میں کس طریقے سے عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے 20 روزے مکمل ہو چکے، آج 21واں روزہ، اور یوں اس طریقے سے رمضان کے 2 عشرے مکمل ہو چکے، آخری عشرہ یہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مبارک مہینہ جب کبھی بھی آتا تو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں آپ عبادتوں میں مشقت کرتے، اور آپ اپنا ازار بن کہیں یا تہ بن کہیں اس کو لپیٹ لیتے، یعنی سمیٹ لیتے۔ دراصل یہ تعبیر تھی کہ آپ عبادتوں کے لیے یکسو ہو جاتے۔ جس طریقے سے پہلوان لوگ اکھاڑے میں اترتے ہیں تو اپنے لنگوٹ کو کس لیتے ہیں، اور لنگوٹ کا کسنا دراصل اس قسم کی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ اب مقابلے کے لیے سنجیدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو لپیٹ لیتے اور عبادتوں کے لیے یکسو ہو جاتے۔ سال بھر جتنی عبادتیں، جتنی بندگی کا مظاہرہ ہوتا، رمضان میں اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا، اور رمضان میں آپ کی جتنی عبادتیں ہوتی، رمضان کے اخیر عشرے میں اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ عبادتیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر عبادتوں اور نیکیوں کی کثرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اخیر کے 10 دنوں میں مسنون اعتکاف کو رکھا۔ مسنون اعتکاف اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ بندہ یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگی کر سکے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ بندہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اخیر عشرے کے اندر، اسی لیے اعتکاف کا عمل۔ اور چونکہ اخیر عشرے میں بندے پہلے سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر ایک کام یہ بھی کیا کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا۔ شب قدر اس مبارک 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے چھپا دی تاکہ انسان عبادت کریں تو لیلۃ القدر کی تلاش میں ایسی جستجو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ شب قدر فلاں رات میں ہوتی ہے، بلکہ اللہ نے اس کو چھپا دیا کہ یہ 5 تاخراتوں میں سے کسی ایک تاخرات میں بھی یہ رات ہو سکتی، چھپا دیا اللہ نے اس وجہ سے چھپایا تاکہ بندے جستجو کرے عبادتوں کے اندر، بندگی کے اندر، عبادت میں۔ کتنی رات عبادت؟ صرف 5 راتیں۔ رات کتنے گھنٹوں کی ہوتی؟ آج کل کے حساب سے 6-7 گھنٹوں کی راتیں، بہت سے اگر بہت ملا لیں تو 6-7 گھنٹے اگر انسان 5 راتیں اگر عبادت کر لے تو پھر انسان کو بیٹھے جگہ 83 سال کی 83 ایئرس کی عبادتوں کا ثواب اور بندگی کا، عبدیت کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں کتنا گزارا۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے خاص طور پر نوجوان نسل کی کہ روزانہ ان کے جتنے گھنٹے سوشل میڈیا پر گزر رہے ہیں، اگر اتنے گھنٹے ہمارا نوجوان اللہ کی عبادت میں یکسو ہو کر، تنہائی پسند ہو کر اگر عبادتوں میں لگاتے ہو تو یقیناً آج کے دور کا وہ اللہ کا ولی ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے سب سے زیادہ اپنی جوانیوں کو برباد کیا، ہم نے سب سے زیادہ اپنے اوقات کو برباد کیا، اور امت کے پاس اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ویلیو اگر نہیں ہے تو پھر وہ صرف اور صرف اوقات ہے۔
اور یاد رکھیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا کے اندر جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی وہ قوم دنیا کے اندر کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ الوقت سیف قاطع، وقت ایک دو دھاری تلوار ہے، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تم کو کاٹ کر ڈال دے گا۔ اسی لیے اوقات کی قدردانی، اوقات کا صحیح استعمال۔ روئے زمین کے اوپر وقت کا سب سے صحیح استعمال یہ ہے کہ یہ وقت اس رب کی بندگی میں خرچ ہو جائے، صرف ہو جائے جس رب نے بندوں کو پیدا کیا اور وقت بھی دیا، جوانی بھی دی، فرصت بھی دی۔ اس وقت کا صحیح مصرف تو یہی ہے کہ اس رب کی بندگی اور عبادت میں یہ وقت صرف ہو جائے۔ لیکن اگر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوقات میں اپنے وقت کو نہیں گزاریں گے تو پھر یہی وہ وقت ہوگا جس کے اوپر انسان جنت میں جانے کے بعد افسوس کرے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اہل جنتی کو جنت میں جانے کے بعد اپنے کسی وقت کے بارے میں افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائے۔ اسی لیے امام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے انسان کو سب سے زیادہ بد نصیب انسان سمجھتا ہوں جو اپنے وقت کو لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ، نہ دنیا کے کام میں لائے اور نہ آخرت کے کام میں لائے۔ یہ وقت کسی نہ کسی کام میں ضرور آنا چاہیے، اور اس وقت کا صحیح مصرف یہ ہے کہ یہ وقت اللہ کی بندگی میں آئے۔ اور اس جسم کی صحیح سعادت مندی بھی یہ ہے کہ یہ جسم اللہ کی بندگی میں ہم تھکائے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں، فضول کے چبوتروں پر، گدیوں پر، ہوٹلوں کے سامنے ٹائم پاس کرنے کے لیے، فنکشن ہالوں میں، اور اپنے گھروں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر وقت برباد کرتے ہوئے رات میں جاگنے کی کثرت کے نتیجے میں ان کے جسم میں پژمردگی آ جاتی ہے، اضمحلال اور کمزوری آ جاتی، انسان تھک کر سو جاتا ہے۔ اس انسان سے کروڑوں گنا بہتر وہ انسان ہے جو عشاء کی نماز کے فوری بعد اپنے آپ کو دنیاوی جھمیلوں سے پاک کر فارغ کر مصلی بچھائے اور کچھ نوافل پڑھ لے، اور نوافل پڑھ کر اپنے جسم کو تھکائے، لمبی رکعتیں پڑھے، یا ذکر کرے یا قرآن کی تلاوت کرے، اتنا کرے کہ اب انسان کو نیند کی غنودگی آنے لگے، تھکاوٹ انسان کے جسم سے ظاہر ہونے لگے۔ تو اپنے جسم کو اللہ کی عبادتوں میں تھکانا یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا شیوا ہے اور ان خاص بندوں کی عادتیں۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم رمضان کے اس مبارک مہینے کو کوتاہیوں میں نہ گزاریں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزاریں۔ جتنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی رمضان کے مہینے میں کریں گے، اتنا غیر رمضان میں انوارات اور برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سمیٹتے رہیں گے۔ سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کا رمضان جیسا گزرتا ہے اس کا اگلا سال بھی ویسا ہی گزرتا ہے۔ یعنی جو لوگ رمضان کو اللہ کی بندگی میں عبادت میں گزارتے ہیں وہ لوگوں کا سال پورا اللہ کی عبادتوں میں گزرتا ہے، اور جو لوگ رمضان کو اللہ کی بندگی میں اور عبادتوں میں نہیں گزارتے تو پھر ان لوگوں کا سال اور ان لوگوں کا اگلا سال بھی ایسے ہی اللہ کی نافرمانی میں گزر جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہم کو اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اس ماہ مبارک کو گزاریں۔ یہ جو مبارک مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا، اس مبارک مہینے کے اندر ہم بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں اور بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائیں۔
استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اس اخیر کام کیا ہے، ہم اس کا تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں گے۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہمارے درمیان میں بہت سارے لوگ وہ تھے جو گزشتہ سال زندہ تھے اور آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں، اور ہم اب رمضان میں زندہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ رمضان ملے یا نہیں ملے، نیکیوں کا بہار ہے، یہ ملے نہ ملے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب اللہ نے رمضان ہمیں دیا ہے تو اس کی صحیح قدردانی کر لیں، اور اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر ہم اس کی قدردانی کریں۔ اب تک 20 روزے ہم نے، بہت سارے بھائیوں نے روزوں میں کوتاہیاں کی ہوگی، انہوں نے معمولی بہانوں سے روزوں کو چھوڑا ہوگا۔ اب تھوڑا سا حیا کرے، شرم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینوں کے روزوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جتنے روزے باقی رہ گئے ہیں پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ روزے رہیں۔ اگر گرما کی شدت کی وجہ سے آپ پر روزوں کا رکھنا شاق اور بھاری گزر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ روزے رکھ لیں اور باہر جانے سے پرہیز کر لیں۔ باہر جانا کون سا ضروری، ویسے بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اگر اس لاک ڈاؤن میں اگر ہم عبادتیں یکسوئی کے ساتھ نہیں کریں گے تو پھر دنیا کے جھمیلوں میں ہم اپنے آپ کو پھنسا کر کیسے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزوں کی کثرت کے ساتھ جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے، ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ وہ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نوافل پڑھتے تھے، اور کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، اور لمبی رکعتیں آپ کی ہوتی تھیں۔ ہم اگر رات بھر نوافل نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم سے کم اخیر درجے میں ہم یہ کام کر لیں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت جو نمازیں جن رکعتوں کے ساتھ یا جن سنتوں، نوافل اور فرائض واجبات کے ساتھ اللہ نے فرض کی ہے، ہم کم سے کم وہ عبادتیں اس انداز میں کرنے والے بنے۔ جیسا فجر کے 4 رکعت ہے، ظہر کے 12 رکعت ہے، عصر کے 8 رکعت ہے، مغرب کے 7 رکعت اور عشاء کے 17 رکعت۔ کم سے کم پہلے درجے میں ہم رمضان کی ان عبادتوں کو پورے طور پر ادا کرنے والے بنے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اگلا کام ہم یہ بھی کریں کہ ان عبادتوں کے ساتھ جب سحر کرنے اٹھیں تو تہجد پڑھ لیں، فجر کے بعد کچھ دیر انتظار کر لیں، آرام کرنے سے اشراق پڑھ کر سو جائیں، 10-11 بجے اٹھ جائیں اور چاشتی کی نماز پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھ لیں۔ یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان اس کا جس درجے اہتمام کرے گا اس درجے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اپنے آپ کو سرخرو کر سکے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو پھر انسان مزید کام یہ کرے کہ کثرت سے نوافل کرے، نوافل کا اہتمام کرے، جتنی ہو سکے وہ نوافل پڑھے رمضان میں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ اگر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اپنی زندگی میں آپ کی جو نمازیں قضا ہو گئی ہے، قضائے عمری کے طور پر آپ اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ قضائے عمری وہ بھی تو ہمارے اوپر حق ہے، اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو انجام دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر ہم مناجات کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ رمضان کے مہینے میں مناجات کی عادت ڈالیں۔ مناجات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں سرگوشی کرنے کو، یعنی ایسے بول جو انسان اور بندے کے درمیان میں اللہ کی محبت کو ظاہر کرنے والے ہوں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر ہم مناجات کریں، تنہائی کے اندر یکسوئی کے ساتھ کچھ ذکر ایسا کریں، کچھ دعائیں ایسی کریں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ ہمارا معلوم ہو، اللہ سے تعلق ہمارا معلوم ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین کی بہت ساری
ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر ان کا کلام لکھا ہوا ہے مناجات کے نام سے، بخش دے مولا مجھے میں سراپا گنہگار ہوں، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے مناجات کے کلمات ہیں۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت ہیں ہمارے اکابر کے، اگر آپ جستجو کریں گے معلوم کریں گے۔ ایسے کلام ہے کہ اگر اس کلام کو انسان تنہائی میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو انسان کا اللہ سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور ایک نسبت انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے۔ پھر انسان کو نوافل میں مزہ آتا ہے، عبادتوں میں مزہ آتا ہے، ذکر و اذکار میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے، مراقبے میں انسان کو مزہ آتا ہے، فکر میں انسان کو لذت حاصل ہوتی۔ تو یہ اخیر کے 10 دنوں میں ہم کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں مناجات کے لیے اپنا وقف کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مناجات کا ایک حصہ دعا بھی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں بھی مناجات کے بول آ جاتے ہیں، یا دعا میں مناجات کے بول کو لانا چاہیے۔ دعا دراصل حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جی، اس مغز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کثرت سے دعا کرے، کم از کم رمضان کے مہینے میں 10 منٹ کی دعا ہو، کم سے کم ہر ساتھی ہم میں سے دعا کی عادت ڈال لے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ افطار کے موقع پر روزے دار کی روزانہ ایک جائز مراد پوری ہوتی، اور روزانہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو افطار کے موقع پر جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ان کے جنتی ہونے کی بشارت ہوتی ہے، جن لوگوں پر جہنم میں جانا واجب ہو گیا تھا، ضروری ہو گیا تھا۔ نہیں معلوم کہ ان 10 لاکھ لوگوں میں ہمارا نام ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت 150 کروڑ سے 170 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں۔ تو ان 10 لاکھ لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرے۔ دیکھیے، افطار ایک گھونٹ پانی پر یا ایک گھونٹ شربت یا لسی پر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدھ کھجور پر بھی افطار ہو سکتا ہے، لیکن افطار کی تیاری کے چکر میں روزے کے افطار کے وقت کو برباد کرنا، ضائع کرنا، یہ کون سی عقل مندی؟ یہ سراسر جہالت اور نادانی کی باتیں۔ اسی لیے اس موقع پر، اور زندگی کے اندر کتنی مرادیں ہماری ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی، افطار کے موقع پر ہم لکھ کر رکھ لیں، ابھی بھی 9 روزے اور ہمارے باقی ہے، لکھ کر رکھ لیں، اور لکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دعاؤں کو مانگیں، اور یاد رکھیں کہ ہماری جو مرادیں ہیں یہ محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے سلسلے میں لامحدود ہماری مرادوں کو بھی قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ دعا ہو۔ اور تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے مہینے سے اس کو نسبت حاصل، تو رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت۔ بقیہ ایام باقی رہ گئے ہیں، جو کچھ ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھ کر تلاوت کریں، اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور فارغ میں تنہائی میں قرآن کو لگا لیں۔ جو پارہ آپ موبائل میں سن رہے ہیں، وضو بنا کر قرآن کھول کر وہ پارہ دیکھتے جائیں، اس میں قاری صاحب پڑھتے جائیں گے، اور آپ اپنی انگلی کو اس کے اوپر سے گزارتے جائیں، تو انشاءاللہ یکسوئی کے ساتھ آپ کو تلاوت کا ثواب ملے گا، یا کم از کم تلاوت کے سننے کا تو ثواب بہرحال ہی مل جائے گا آپ کو، قرآن کی تلاوت۔ اور سب سے بہترین کام تو یہ ہے کہ ہم کو جو کچھ قرآن مجید یاد ہے، رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر اس قرآن کو ہم نوافل میں پڑھیں، رات میں پڑھیں۔ ویسے تو مشہور قول یہ ہے کہ رمضان کے طاق راتوں میں اللہ نے شب قدر کو چھپا دیا ہے، لیکن ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ رمضان کی ان سبھی راتوں کو ہم عبادتوں کی راتیں بنائیں، صرف طاق راتوں کے نہیں۔ جیسا کل طاق رات تھی، آج جمعہ ہے، آج کی رات کو بھی عبادت کی رات بنائیں، پھر کل ہفتے کی رات ہے وہ بھی طاق رات، اس کو بھی عبادت کی رات بنائیں، پھر اتوار کی رات، پھر پیر کی رات، اس طریقے سے جتنی راتیں ہیں عبادت کی رات بنائیں۔ عشاء کے بعد سے لے کر سحر تک، فجر تک یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، سحر کریں، اول وقت میں فجر پڑھ کر آرام کر لیجیے آپ،
لیکن کم از کم چند راتیں اگر عبادتوں کے لیے وقف کریں گے، صرف کریں گے، تو ہمیں احساس ہوگا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رکعا و سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، کہ رات بھر رکوع میں، سجدے میں گزارنے والے، اللہ کے فضل کو، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے والے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کی، اس کا احساس ہوگا، ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی، کیسا وہ لوگ عشاء کی نماز عشاء ثانیہ پڑھ کر عبادتوں میں اپنے آپ کو منہمک کر لیتے تھے، مغرب کی نماز کے فوری بعد آرام کر لیتے تھے کچھ دیر، گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کے بعد اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ کر فجر تک عبادتیں کرتے۔ تو وہ یکسوئی ہمیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے عبادتوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کے نتیجے میں، خاص طور پر تنہائی کی عبادتیں، رات کی عبادتیں تو اب ہمارے تصور اور وہم و گمان میں بھی نہیں۔ جب ہم ان بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں یہ ایک قسم کا اچھمبا معلوم ہوتا ہے، اور ایک قسم کی انہونی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کا نوجوان اگر پوری رات فنکشن ہالوں میں، چبوتروں پر، گلیوں میں گزار سکتا ہے، اگر آج کا نوجوان پوری رات اگر سوشل میڈیا پر گزار سکتا ہے، تو پچھلے زمانے کے بزرگ پوری رات نوافل پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں کیوں نہیں گزارتے تھے ہوں گے؟ یقیناً گزارتے تھے وہ لوگ۔ تو کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ رمضان میں اکثر ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ لوگ اپنے مردوں کو بخشتے ہیں، قرآن بخشتے ہیں۔ جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے، عام طور پر لوگوں میں مزاج ہے 27ویں شب کو، یعنی جسے ہم 26ویں کہتے ہیں، اور ہم نے زبردستی اس کو شب قدر بنا دیا، حالانکہ شب قدر 27ویں شب یا 26ویں کے دن ہی نہیں ہوتی۔ شب قدر کسی بھی دن ہو سکتی ہے، 5 راتوں میں، بلکہ بعض اللہ والوں نے تو فرمایا ہے کہ رمضان سال بھر کے 365 راتوں میں کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی، کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی۔ اللہ نے چھپایا ہے اس کو، کیونکہ وہ قدر والی رات ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ چھپاتے تو اس کی قدر کہاں سے ہوتی؟ تو قرآن ہم جو تلاوت کرتے ہیں اس کے لیے شب قدر کا یا پھر 26ویں یا 27ویں رات کا انتظار کرنا ضروری نہیں، بلکہ ہمارے لیے تو یہ سہولت ہے کہ جو کچھ قرآن پڑھا جائے اس کا ایصال ثواب کر دے مردوں کے نام پر۔ خاندان میں بہت سارے مردے ہیں، ہمارے باپ دادا کا انتقال ہو گیا، نانا نانی، دادا دادی کا انتقال ہو گیا، نانی علی، ددی علی، بہت سارے رشتہ داروں کا، ہم جس محلے میں رہتے ہیں پڑوسیوں کا ہم پر حق ہے، ہمارے پڑوسیوں میں بہت ساروں کا انتقال ہو گیا، ہمارے سسرالی رشتہ داروں میں بہت ساروں کا انتقال ہو گیا، کب پڑھ کر بخشیں گے ہم؟ ہمارا یہ ماحول ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ایصال ثواب کریں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مردوں کو دفن کر دو تو وہاں پر سورہ احزاب کی تلاوت کرو، کیونکہ جب سورہ احزاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے اوپر قبر کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرانے، مردے کے سر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور اس کے پیروں کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھی جاتی تھی۔ کیوں پڑھی جاتی تھی؟ اسی لیے تو پڑھی جاتی تھی کہ اس کا ثواب بندے کو ملے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یہ تمہاری دعا کا سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اگر ہمارا ایصال ثواب یا ہماری قرآن کی تلاوتیں ان تک نہیں پہنچتی تو پھر ہماری دعائیں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں ان کے پاس؟ بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں، بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ مردوں کا ثواب نہیں پہنچتا۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے قربانی کی، 100 جانور آپ نے ذبح کیے، اور آپ نے فرمایا کہ 1 جانور میری جانب سے اور بقیہ 99 جانور میری امت کے ان افراد کی جانب سے ہے جو اب تک گزر چکے ہیں، جو آئندہ بھی آئیں گے، جو قربانی نہیں دے سکتے۔ تو آئندہ جو لوگ آنے والے ہیں، جو دنیا میں ابھی پیدا نہیں ہوئے، جب اللہ کے نبی ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں تو جو لوگ پیدا ہو کر دنیا سے جا چکے ہیں آپ ان کو ثواب کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ یقیناً پہنچا سکتے ہیں، آپ ثواب کو پہنچائیے۔ حکایت بہت مشہور ہے کہ ایک بستی کے اندر ایک اللہ والے تھے اور صاحب کشف بزرگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں کے احوال ان پر منکشف فرما دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ قبرستان سے ان کا گزر ہوا
وہاں ٹھہر کر انہوں نے قبرستان کے مردوں کے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیا، کچھ پڑھ کر بخش دیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سارے قبرستان کے مردے جب انہوں نے پڑھ کر بخشا تو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی شکل میں ان کے بخشے ہوئے ثواب کو مردوں کے سامنے پیش کیا۔ سارے مردے آ کر ان پھولوں کو چننے لگے، وہ ثواب ان میں تقسیم ہوا۔ تو یہ بزرگ نے دیکھا کہ انہی میں سے ایک مردہ ایسا ہے جو اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، وہ آ کر پھولوں کو چننے میں شامل نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب کیا بات ہے، آپ کو کیا ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چھوٹا ثواب نہیں چاہیے، مجھے روزانہ دن بھر میں ایک بہت بڑا تحفہ آ جاتا ہے پھولوں کا، بلکہ یوں کہے گلدستہ آ جاتا ہے۔ کہا کہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، فلاں مارکیٹ کے اندر اس کی حلوے کی دکان ہے، مٹھائی کی دکان، وہاں پر وہ دکان پر بیٹھ کر صبح سے شام تک ایک قرآن مکمل پڑھ کر مجھے بخشتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ والے اس بازار میں گئے، اس مارکیٹ میں گئے، اس دکان پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک خوبرو نوجوان ہے، نورانی چہرے والا۔ وہاں پر وہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے مٹھائی بنا رہا ہے اور اس کے ہونٹ چل رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں۔ اس نوجوان سے پوچھا اس اللہ والے نے، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں روزانہ میرا معمول ہے کہ ایک مرتبہ پوری مکمل قرآن پڑھ کر اپنے والد صاحب کے نام پر بخشتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مردے کو سب سے زیادہ ضرورت مرنے کے بعد ایصال ثواب کی پیش آتی، اور اس کے زندہ فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں، اس کے پیچھے زندہ رہ جانے والے، ان لوگوں کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کا وہ سب سے زیادہ محتاج اور متمنی ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اور یاد رکھیں کہ ہم نے جو رواج بنا لیا ہے کہ مردہ مرنے کے بعد 3 دن کے بعد زیارت کریں گے، 10 دن کے بعد دہم کریں گے، 40 دن کے بعد چہلم کریں گے، سال کے بعد برسی کریں گے، اور ہر سال برسی کرتے رہیں گے، یہ صرف کھانے پینے کے دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ مردے کے ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت یا کوئی دن متعین نہیں ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی ایک کیفیت بھی متعین نہیں ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاؤ، بلکہ یہ مردوں کا کھانا مدرسے کے بچوں کو قطعاً نہیں کھلانا چاہیے، کیونکہ جو کھانا مردوں کے نام پر کھایا جاتا ہے اس سے انسان کا دل اور دماغ مردہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کھانا مدرسے کے بچوں کو کھلا کر ان کے دل اور دماغ کو مردہ کر دیں گے تو وہ کیا پڑھیں گے اور کیا امت کی رہبری کریں گے؟ پاکیزہ مال ان بچوں کو کھلانا چاہیے۔ بہت سارے اللہ والے تو زکوٰۃ کا مال بھی مدارس کو دینے کے حق میں نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ کا مال یہ بیواؤں کا حق ہے، ان کو دیا جائے، اور مدارس کو پاکیزہ مال سے تعاون کیا جائے۔ لیکن آج امت کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا رجحان بھی بہت کم ہے، نہ کہ برابر۔ یہ الگ سے مال کہاں سے دیں گے؟ تو اس لیے علماء اپیل کرتے ہیں کہ اپنے زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار آپ کا دینی ادارہ ہے، یہ ہے دراصل بات۔ اسی طریقے سے کثرت سے عبادتیں کریں رمضان کے مبارک مہینے میں، اور یاد رکھیں کہ عبادت صرف نماز روزے کو نہیں کہتے ہیں۔ عبادت اگر انسان 24 گھنٹے کی زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے نتیجے میں گزارے گا، سنتوں کی روشنی میں اگر ہماری زندگی گزرے گی، تو بیت الخلاء میں سنت طریقے سے جا کر، سنت طریقے سے وہاں فارغ ہو کر، سنت طریقے سے واپس آنا، یہ بھی اسلام میں عبادت ہے۔ چھوٹی اور بڑی ضرورت سے فارغ ہونا یہ انسان کی ضرورت ہے نا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی بھی سنتیں بتائی۔ دعا پڑھ کر اندر جائیں، بایاں پیر ڈال کر اندر جائیں، اور اندر خاص طور پر بیٹھے، اس انداز میں بیٹھے کہ سیدھا پیر کھڑا رہے اور الٹا پیر، یعنی جو بایاں پیر ہے اس کے اوپر انسان کا بیلنس پڑے۔ یہ ہے اسلام کے آداب ہے، بیت الخلاء کے طریقے۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد الیسرا وننصب الیمنی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا کہ ہم الٹے پیر پر بیلنس ڈال کر، وزن ڈال کر بیٹھے اور سیدھے پیر کو کھڑا کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور گندگی کو دھونے کا، صاف کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ جی، اسلام کامل اور مکمل دین ہے، یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، اور یہ کوئی کرٹیسائزم نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں۔ بندوں کے حق میں جو طور طریقے مفید سے مفید تر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان کیے۔ پھر بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آپ وہاں سے سیدھا پیر نکال کر باہر نکلے،
اور دعا پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعفی عنی۔ اگر یہ آپ سنتوں کے مطابق کریں گے تو یہ بھی عبادت۔ تو رمضان کا یہ جو اخیر اشرا ہے اس کو مکمل عبادتوں میں گزاریں۔ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا ہوتا تھا، یکسو ہو جاتے آپ عبادتوں کے لیے۔ سنت اعتکاف کا تو اب موقع نہیں ہے، نفل اعتکاف کر لے، مسجدوں میں نہیں کر سکتے گھروں میں کر لے، اپنی عورتوں کو کروائیں، اپنے بچوں کو کروائیں۔ اور نفل اعتکاف کے لیے تو گھر میں اجازت ہے، کہیں بھی آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ملنا جلنا کر سکتے ہیں، تنہائی میں عبادتیں کریں۔ اسی طریقے سے کم از کم جو لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، لمبی لمبی عبادتیں نہیں کر سکتے، تو روزانہ کم سے کم ایک دفعہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چچا روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھو، اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک دفعہ پڑھو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھو، کیونکہ یہ بہت برکت والی نماز ہے کہ اس نماز کی برکت سے انسان کے صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی برکت سے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو لوگ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قطب اور ابدال بندوں میں انہیں شامل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی خاص ٹیم کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے، وہاں سے حاصل کر لیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی عالم دین سے صلاۃ التسبیح کا طریقہ معلوم کر لیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ صدقات کا مہینہ ہے، عطیات کا مہینہ ہے، اسی لیے عید سے پہلے فطرہ نکالا جاتا ہے۔ لوگوں نے زکوٰۃ نکالنے کو رمضان کو خاص کر لیا، حالانکہ زکوٰۃ رمضان نہیں بلکہ سال بھر کبھی بھی نکال سکتے، کیونکہ اپنے مال میں زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، سال بھر میں آپ زکوٰۃ کبھی بھی نکال سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اسی رمضان میں زکوٰۃ کے پیسے کو نکالا جائے۔ اور صدقات عطیات، 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 100 روپے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ جتنا ہو سکے آپ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ زکوٰۃ، صدقات، عطیات، پیسہ خرچ کرے، اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرے، غریبوں کی غمگساری کرے، سخاوت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سال بھر آپ سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان کے اخیر دنوں میں آپ کے سخاوتوں کے دریا بہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ کی سخاوتوں کا طوفان چلتا تھا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے نبی کے بعد آپ نے تقریباً لگ بھگ 45-46 سال تک دنیا میں آپ رہی ہیں، 35 سال 40 سال کے لگ بھگ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر عملی نمونہ بتایا کہ ایک دن کے اندر 1 لاکھ اشرفیاں و صدقہ اور خیرات کر دیا کرتی تھی۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کچھ اندازے یہ پتہ چل رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ 29 مئی کے بعد یہ لاک ڈاؤن بہت اسٹرکٹلی چلے گا 1.5 مہینے کے لیے، جولائی کی 15 تاریخ تک کے لیے بہت تیز جانے والا ہے۔ اسی لیے لیبروں کے لیے ٹرینیں چلائی جا رہی ہے، ان کو ان کے لیبر مائیگرنٹس کو ان کے مقامات پر پہنچنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہر ریاست کا لیبر جب اس ریاست میں جائے گا تو پھر اس کے بعد اسٹرکٹلی لاک ڈاؤن ہوگا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا فائدہ کسے ہو رہا ہے، نقصان کون اٹھا رہے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے اس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دجالی نظام سے پوری امت کو بچائے۔ عجیب بات ہے کہ لوگوں کے اندر حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، لوگوں کا ضمیر مردہ ہو گیا، اور جن کا ضمیر زندہ ہے ان کی راتیں امت کی تڑپ میں اور امت کی فکر میں کٹی جا رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو امت کے غم میں گھلائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دجالی نظام سے جل از جل امت کے نکلنے کا انتظام فرمائے، حضرت مہدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائے، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کا خاتمہ فرمائے۔ اسی لیے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے اموال کو شاپنگوں میں برباد مت کریں، اپنے پیسوں کو اٹھا کر رکھیں، اور یاد رکھیں کہ عید کی سنتوں میں بنیادی سنت نیا کپڑا پہننا نہیں۔ میرے نبی نے پوری زندگی میں عید میں کبھی نیا کپڑا نہیں پہنا، بلکہ آپ کے پاس جو کپڑے ہوتے تھے ان کپڑوں میں جو اچھا جوڑا ہوتا تھا آپ وہ پہنتے تھے، اور یہی سنت بھی اللہ کے نبی کے احکامات میں یہی ہے کہ عید کے دن آپ کے پاس جو کپڑے ہوں ان میں سے جو اچھا جوڑا ہے اس کو پہن لیں۔ اسی لیے شاپنگوں میں وقت کو برباد مت کریں، پیسوں کو برباد مت کریں، اگلے نازک وقتوں کے لیے اس پیسے کو اٹھا کر رکھیں، یہ پیسہ آپ کو بھی کام آئے گا، اور یہ پیسہ پورے اللہ کے مجبور پریشان حال بندوں کو بھی کام آئے گا۔
ابھی IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی جانب سے رپورٹ آئی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لاک ڈاؤن ہے اور خاص طور پر ہندوستان میں لاک ڈاؤن کے بعد کی صورتحال یہ ہوگی کہ لوگ صرف 40% پیسہ اپنا خرچ کریں گے، 40% پیسہ، اور وہ بھی لوگ فضول کے کاموں پر نہیں خرچ کریں گے بلکہ اناج کے لیے خرچ کریں گے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ یہ کام کرے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم بات دوستوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے، اور بہت سارے ساتھیوں کی جانب سے میسیجز بھی آئے، بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ ذرا اس کے بارے میں بھی آپ بولیے۔ آج کل ایک ٹی وی کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے موبائلوں کے اوپر ارطغرل کے نام سے، جو ترکی کے سلاطین عثمانیہ عثمان خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے ارطغرل، ان کے نام سے ایک ڈرامہ ترکی کے اندر بنایا گیا۔ پہلے وہ ترکی زبان کے اندر تھا، پھر اس کے بعد وہ ڈرامہ پاکستان نے اس کو اردو زبان میں بھی کیا، اور اب اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس ڈرامے کو بعض لوگ دیکھنا ثواب بھی سمجھ رہے ہیں، اور بعض کچے علماء بھی کہہ رہے ہیں سنا کہ دیکھنا چاہیے، ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں کیسے ثواب ملے گا، کہاں سے ثواب ملے گا، اور کیا باتیں سمجھ میں آ رہی۔ اور علت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھ کر ہمارے نوجوان مجاہد بنیں گے، ہمارے نوجوان اس ڈرامے کو دیکھ کر دین کے علمبردار بنیں گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے بنیں گے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں یہ سوچ امت کے اندر کہاں سے آ گئی۔ ماتم کا مقام ہے، اپنے سینے کو اور اپنی چھاتی کو پیٹنے کا مقام ہے کہ کیا کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ کر مجاہد بن سکتا ہے؟ مجاہد آدمی ڈرامہ دیکھ کر نہیں بن سکتا ہے۔ مجاہد کے لیے سب سے پہلے سے محنتیں ہوتی، مجاہد بننے کے لیے پہلے سے قربانیاں ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا یہ ایرے غیرے نتو پھیرے کا کام نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے انسان سب اپنے آپ کو قربان کرے۔ معمولی آج ہمارے پیسے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے خرچ نہیں ہو رہے ہیں، ہمارا پیسہ اس قابل نہیں ہے، تو مجاہد بن کر اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا یہ کیا اتنا آسان آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ ایک ڈرامہ دیکھ کر آپ مجاہد بن جائیں گے؟ اچھا، اس ڈرامے کی تفصیلات کو بتانے سے پہلے کچھ میں تاریخی حوالوں سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل یہ جو ارطغرل تھے یہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا تھا، مسلمان بنے تھے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا صحابہ کرام کے زمانے کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، اور خلافت بنو امیہ کا جب زمانہ آیا، خلیفہ ولید بن عبد الملک بادشاہ تھے، تو اس زمانے میں سن 82 ہجری کے اندر قتیبہ بن مسلم باہلی رضی اللہ، قتیبہ بن مسلم باہلی، یہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ فاتح شمالی افریقہ ہے، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا، تو ان کے فتح کے پنجے گڑتے گڑتے ترکی تک پہنچ گئے۔ ترکی جو ایشیا اور یورپ کا آدھے حصے میں بٹا ہوا ہے، قتیبہ بن مسلم باہلی کے ذریعے سے فتوحات کا دائرہ ترکی تک وسیع ہوا۔ تو اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جماعت ترکی گئی تھی، آج ان کی قبر شریف بھی وہیں پر ہے ترکی کے اندر۔ تو ترکی کے لوگ جو اس وقت تک دوسرے دین پر تھے، انہوں نے عربوں کو دیکھ کر، عربوں سے متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے قریب آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو شجاعت دی، جیسے عربوں کے اندر بہادری اور شجاعت تھی، اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے اندر شجاعت عطا فرمائی۔ تو پھر آگے چل کر مصر میں اور ترک میں اور وہاں قبائل عرب کے اندر بہت ساری حکومتیں، سلطنتیں قائم ہوئی جن کا براہ راست ترکوں سے تعلق تھا۔ سلجوقیہ ایک سلطنت قائم ہوئی تھی جس کے بانی تغرل بیگ سلجوقی بادشاہ تھے، یہ بھی جو ہے ترکوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اسی طریقے سے مصر کے اندر بادشاہ احمد بن طولون نامی خاندان کی بادشاہت قائم ہوئی تھی، وہ لوگ بھی ترکی تھے۔ اسی طریقے سے ترکی کے اندر بحری اور چرکیسا کی حکومتیں قائم ہوئی تھی، وہ لوگ بھی ترکی تھے۔ اور اسی طریقے سے ترکی کے اندر ایک حکومت قائم ہوئی تھی جس کا نام برقی مملوک تھا، وہ لوگ بھی ترکی تھے۔ لیکن 6ویں صدی ہجری کا زمانہ، شاید آپ نے سنا ہوگا چنگیز خان اور ہلاکو خان کی قہر سامانیوں کا زمانہ۔ جس زمانے کے اندر چنگیز خان کا فتنہ برپا ہوا تھا، اس زمانے میں مسلم دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ تھا۔ علاؤ الدین خوارزم شاہ یہ تاریخ اسلام کے ان نامور بادشاہوں میں ہے کہ جس کے سامنے دشمنوں کے قدم ٹک نہیں پا سکتے تھے۔ لیکن جب چنگیز خان کا فتنہ برپا ہوا
تو اس فتنے کے اندر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے قدم بھی چنگیز خان کے فتنے کے سامنے ڈگمگا گئے۔ عین اس زمانے میں جب چنگیز خان کا فتنہ شباب پر تھا تو ترکیوں کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس کا نام اتراک اغر تھا۔ یہ قبیلہ اس علاقے سے فرار ہو کر آج کے رشیا کے علاقے کے اندر جو کاشغر اور ترکمنستان وغیرہ کے جو علاقے ہیں، قازقستان، ازبکستان، وہاں جا کر یہ قافلہ آباد ہو گیا۔ اسی قافلے میں سے تعلق رکھنے والے تھے یہ ارطغرل بادشاہ۔ یہی ارطغرل بادشاہ جب علاء الدین خوارزم شاہ کا زمانہ ختم ہو گیا، چنگیز خان کا زمانہ، اور چنگیز خان کے پوتے کا زمانہ آیا، اوبا خان کا زمانہ، تو اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ سلجوقی بادشاہ ہوتے تھے جن کا نام علاء الدین کئی قباق سلجوقی ہوا کرتا تھا۔ چنگیز خان کے پوتے سے علاء الدین سلجوقی بادشاہ کی جنگیں ہوئی۔ سلجوقی بادشاہ نے اپنی فوج کی ایک ٹکڑی کا کمانڈر ارطغرل کو بنایا جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ ارطغرل نے جا کر چنگیز خان کے پوتے کو شکست دی۔ چنانچہ علاء الدین کیقباد سلجوقی بادشاہ ارطغرل سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو اپنے ایک چھوٹے سے علاقے کا گورنر بنایا۔ اور پھر آگے چل کر ان کی فتوحات کا جب تاتاریوں نے جب بازنطینیوں کے ساتھ مل کر کیقباد بادشاہ کے مقابلے میں تاتاریوں نے ایک اور تابڑتوڑ حملہ کیا تو پھر اس حملے کا بھی مقابلہ ارطغرل بادشاہ نے کیا جو اس وقت تک بادشاہ نہیں بنے تھے۔ بہرحال اس کے بعد علاء الدین کیقباد سلجوقی بادشاہ نے ارطغرل کو اپنے علاقے کی ریاست کا گورنر بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، اور علاء الدین کے اخلاق سے متاثر ہو کر ارطغرل نے ایمان کو قبول کیا، مسلمان بنے، اور وہ ایسے مسلمان بادشاہ تھے کہ انتہائی پرہیزگار اور نیک دل بادشاہ۔ 90 سال کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہوا۔ یہی وہ ارطغرل بادشاہ ہے جن کے بیٹے عثمان خان خلافت عثمانیہ کے بانی ٹھہرے۔ ارطغرل بادشاہ نے اپنے بیٹے عثمان خان کے پیدا ہونے کے بعد اسی علاقے کے ایک اللہ والے تھے اوہ بالی نام کے، اوہ بالی اللہ والے کی خدمت میں ارطغرل بادشاہ نے اپنے بیٹے کو لگا دیا۔ ارطغرل بادشاہ کا بیٹا عثمان خان اوہ بالی اللہ والوں کی خدمت میں رہا، اور پھر آگے چل کر اسی اللہ والے کی بیٹی سے عثمان خان بادشاہ کا نکاح ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کے اندر بہت سارے مجاہدین کو پیدا کیا۔ سلطان محمد فاتح اسی خاندان میں پیدا ہوئے، سلطان بایزید یلدرم اسی خاندان کے اندر پیدا ہوا جنہوں نے پورے یورپ کو فتح کیا اور یورپ کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ارطغرل جو پہلے مسلمان نہیں تھے، علاء الدین بادشاہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان بنے تھے۔ ان کے اخلاق ایسے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا اب میں موت کی آغوش میں جا رہا ہوں، مجھ کو اب کسی بات کا غم نہیں ہے، کیونکہ تم سا لائق بیٹا اپنی جگہ چھوڑ رہا ہوں جو میری قائم مقامی اس دولت کی مجھ سے بہتر کر سکے گا۔ بیٹا یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اپنا ظاہر اور باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں گزارے، اور عدل کرنا اپنا پہچان بنا لے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنا اپنی پہچان بنا لے، اور اسی سے سلطنت کی بنیاد بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں پر رحم کرنا سیکھے، کیونکہ ہمارے رب کی صفت رحم کرنا ہے۔ حقوق کے معاملے میں قوی اور ضعیف کو برابر دیکھے، ایک نظر سے دیکھے۔ شریعت حقہ کو رائج کرنا اور کتاب و سنت کے مطابق عمل رکھنا۔ اگر میری اس وصیت پر عمل کرو گے تو تم ان اولیاء میں سے ہو جاؤ گے جو رضائے الہی سے کامیاب ہوئے ہیں۔ کیا وصیت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ اگر تم میری ان وصیت پر عمل کرو گے تو تم ان اولیاء میں سے ہو جاؤ گے جو رضائے الہی سے کامیاب ہوئے۔ اور بیٹا آخری کہنا یہ ہے کہ بروسا کو اپنا پائے تخت بنانا اور وہیں پر مجھ کو دفن بھی کرنا۔ یہ سلطان ارطغرل بادشاہ کے وصیت نامہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے عثمان خان رحمۃ اللہ علیہ کو کیا تھا۔ اب بتائیے کہ اس ارطغرل بادشاہ کا ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے چینلوں کے اوپر، اور اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارطغرل کی ایک گرل فرینڈ بھی تھی جس کا نام حلیمہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تو پاک باز بادشاہ تھا، وہ تو ولی صفت بادشاہ تھا، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا۔ اور اس ڈرامے کے اندر بہت ساری میوزک بھی بتائی گئی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الغنا رقیۃ الزنا، کہ میوزک زنا کی سیڑھی ہے۔ جب انسان میوزک کو سنتا ہے تو وہ زنا کی عادت میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس ڈرامے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کیسی کیسی چیزیں بتائی گئی۔ یاد رکھو، ڈرامے دیکھ کر مجاہد نہیں بنا جا سکتا، مجاہد
کیسے ہوتے ہیں؟ مجاہد محمد بن قاسم کے جیسے ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم صرف 16 سال کا نوجوان، ماں تہجد گزار تھی، بغیر وضو کے ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا تھا۔ 16 سال کا نوجوان ہندوستان آ کر یہاں کے راجپوت بادشاہ مہاراجہ داہر کی 6 لاکھ فوجیوں کو 16 سالہ نوجوان محمد بن قاسم نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ ہرایا تھا۔ مجاہدین صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہوتے ہیں، انہوں نے تنہا پورے یورپ کے صلیبیوں کو صف ہستی سے مٹایا اور بیت المقدس کو 600 سالہ غلامی کے بعد آزادی نصیب فرمائی۔ یہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کے اندر یہ کروسیڈ بادشاہ نے، صلیبی بادشاہ نے ایک حسینہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر صلاح الدین ایوبی کا ایمان خراب کر آؤ۔ 3 دن کے بعد جب وہ حسینہ باہر نکلی ہے تو وہ وقت کی ولیہ بن کر نکلی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی صحبت نے اس کو وقت کی ولیہ بنایا۔ آئی تھی صلاح الدین ایوبی کو زناکاری میں گرفتار کروانے کے لیے، لیکن صلاح الدین ایوبی کی حیا اور پاک دامنی سے اتنی متاثر ہوئی، ان کے تنہائیوں کی پاکی سے اتنی متاثر ہوئی کہ پھر وہ خود 3 دن کے بعد مسلمان بن کر توبہ کر اللہ کی ولی بن کر باہر نکلی۔ مجاہدین ایسے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ کر کوئی مجاہد نہیں بن سکتا۔ یہ تو وہ لوگ جو اس ڈرامے کو دیکھنا جائز کہتے ہیں یا اس ڈرامے کو دیکھنا ثواب سمجھتے ہیں اور رمضان جیسے قیمتی ساعتوں کو برباد کر رہے ہیں، وہ اپنے دماغوں کے اوپر ماتم منائیں۔ افسوس ہے تمہارے لیے، سب سے بڑے مجاہدین کی ذات اللہ کے نبی کی ذات تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر زندہ کیا جاؤں، مار دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ ارے مجاہدین کے کمانڈر اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ نبی کی سیرت کو پڑھو، کبھی تم کو اس کی توفیق نہیں ہوئی؟ علماء کرام کے سیرت والے بیانات کو سنو، انصار صحابہ کرام کو پڑھو، مہاجرین صحابہ کرام کو پڑھو، حضرت خالد بن ولید کو پڑھو، اجنادین کے واقعات کو پڑھو، صفین کے واقعات کو پڑھو، قادسیہ کے واقعات کو پڑھو، حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھو، سعد بن ابی وقاص کو پڑھو، حضرت عامر بن جموح کو پڑھو، حضرت عامر بن العاص کو پڑھو، حضرت کرمہ بن ابی جہل کو پڑھو۔ یہ وہ مجاہدین ہیں۔ قتیبہ بن مسلم باہلی کو پڑھو، سلطان محمد بن فاتح کو پڑھو، سلطان تاشقین کو پڑھو، محمد بن تاشقین کو، سلطان ناصر الدین کو پڑھو۔ ارے یہ مجاہدین ہیں، ان کو پڑھو۔ اور تغرل کا ڈرامہ دیکھ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجاہدین بنیں گے، یہ تمہاری ذہنی پستی کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ یہ ذہنی پستی، توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نادانی کے اوپر اور اس جرم ضعیفی کے اوپر سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔